ایک دن میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ جہاد کے اندر بھی جانا چاہیے، اس لیے مختلف جگہوں پر کچھ ہفتوں میں بھی جانا ہوا، آج آپ کی بستی میں آنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، اور اس وقت جو باتیں کہی جائیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات پہلوان ہے جو ہم سب کے لیے فائدے مند ہو۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہے، اور حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے ہمیں رہنا ہے، آج پوری ملت اس سے بالکل بے خبر ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے لے کے اب تک جب بھی آپ دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ ہر دور کے اندر باطل اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا اور یہ کوشش کرتا رہا کہ اسلام کے ماننے والوں کو ختم نہ کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دنیا جو بنی ہے خود سے نہیں بنی، اس کو اللہ پاک نے بنایا ہے، اور بنانے کا مقصد بھی ہے اللہ کا کہ مجھے پہچانا جائے۔ اس دنیا کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی معرفت کو حاصل کی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب طے کر لیا ہے کہ ہمیں دنیا کے نظام کو چلانا ہے اور دنیا کے اندر اپنے نام کا ڈنکا بجوانا ہے، تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نام لینے والوں کو ختم کر دو۔ ہر دور کے اندر مقابلہ ہوا، ہر دور کے اندر اللہ کے نبیوں کی مخالفت ہوئی، اللہ والوں کی مخالفت ہوئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ والوں نے اللہ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، تو اللہ کی نصرتیں آئیں، مددیں آئیں۔ باطل طاقتوں نے تو طے کر لیا نہیں، ہم ان کو پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعات دیکھ لیجیے۔ اس زمانے کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، انا ربکم الاعلی، قرآن کی آیت ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تم کس کی بات مانتے ہو؟ کس کی تم پوجا کرتے ہو؟ میری عبادت کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ قید خانے سے 2 قیدیوں کو نکالا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ دیکھو ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار ڈالا۔ یہ طاقت تو ہمارے اندر بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اچھا چل میں بتاتا ہوں، میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا، پچھم میں ڈبوتا ہے، تو اس کے الٹا کر کے دکھا دے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو میرے رب کا نظام کیا ہے؟ سورج کو پورب سے نکالنا اور پچھم میں ڈبونا، اس کے الٹا کر کے دکھا دے۔ قرآن کی آیت ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کے بس میں نہیں، اتنی اس کے اندر طاقت کہاں ہے؟ خدائی کا دعویٰ تو کر بیٹھا، اور اللہ نے اس کی ہلاکت کا کیا انتظام کیا ہے۔ دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو باطل نے کتنی کوششیں کی، آگ جلوائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تھوڑی سی آگ نہیں، اتنی لمبے چوڑے میدان کے اندر لکڑیاں جمع ہوئی ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لکڑیاں جمع ہوئی، 1 مہینے تک کے آگ کو جلایا گیا، پورا انگار بن کر کے تیار ہو گیا۔ اب اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے؟
کیسے ڈالا جائے اس پر مشورے ہو رہے ہیں. اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا آدمی, پرندہ اوپر سے نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بڑی آگ جلائی ایک آدمی کو جلانے کے لیے. باطل کی اپنی کوشش مسلمان کو, ایمان والے کو مٹانے کی ہے, اور اللہ کی منشا اہل ایمان کو بڑھانے کی ہے, اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کی ہے. لیکن باطل جتنا دباتا ہے اتنا ہی اسلام کا پودا ہرا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اہل اسلام رجوع الی اللہ ہو جائے. شرط یہ ہے کہ اہل اسلام اپنے رب کو صحیح طور پر پہچاننے والے بن جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا, اس کے باوجود امتحان ہو رہا ہے. امتحان, آگ جلائی گئی, اتنی بڑی آگ تیار ہو گئی. فرشتے, آگ کا فرشتہ اللہ پاک سے اجازت دیتا ہے, اے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں آگ کو بجھا دوں. بارش کا فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے. آپ اجازت دے, ابھی بادل اللہ کی طرف سے اجازت لے کے آیا ہوں, ابھی بارش برسا دوں گا, آگ بجھ جائے گی. نہیں, اس وقت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, فرشتے حیرت میں ہیں. اللہ کا خلیل ہے, اللہ کا جگری ہے, اور یہ باطل طاقت والے یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں. جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار تڑپ اٹھتا ہے اور اللہ پاک سے کہتا ہے, اے اللہ مجھے ابراہیم کی مدد کے لیے بھیج دیجیے, ابراہیم کی مدد کے لیے بھیج دیجیے. حضرت جبریل تشریف لائے. اللہ پاک نے کہا جاؤ, اگر وہ مدد تم سے لینا چاہیں تو کرو ان کی مدد, ہماری طرف سے چھوٹ ہے تم کو. دیکھو امتحان ہو رہا ہے, کیسا باریک امتحان ہے. اللہ پاک فرشتے کو تو بھیج رہے ہیں اجازت دے کر کے, جاؤ. فرشتے اجازت مانگ کر کے آ رہے ہیں, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک وہ اللہ کے جگری دوست خلیل ہے کہ کسی مخلوق کی مدد لینا پسند نہیں کیا. ہم تو خالق کی مدد لیں گے, ہم اپنے رب کی مدد لیں گے. جبریل علیہ السلام اس وقت آئے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھندا بنا کر کے ایک دم پھینکا جا رہا ہے. آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے, میں کروں مدد. ایک پر مارتے جبریل علیہ السلام ساری آگ کو اڑا کر کے سمندر میں لے جاتے. لیکن نہیں, یہ امتحان ہے خلیل ہونے کا, اللہ کا جگری ہونے کا. میرے بھائیوں, جو جتنا اللہ کا مقرب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی امتحان لیتے ہیں. ہم ایمان والے ہیں, ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر اپنے رشتے کہلا, اے میرے ایمان والے بندو, اے میرے ایمان والے بندو, سنو ذرا, میری طرف آؤ ذرا, میرے احکام کو مانو ذرا, اے میرے ایمان والے بندو. اللہ کا اور بندے کا تعلق ایمان کا ہے, ایمان کا ہے. اللہ پاک اپنے خلیل کا امتحان لے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ بھیجنے والا دیکھ رہا ہے. بولے ہاں وہ تو دیکھ رہا ہے. کہا پھر تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں. فرشتوں کی مدد کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں. آج ہم مدد کے انتظار میں ہیں, مخلوق کی مدد کے انتظار میں ہیں. صاحب وہ فلانا ملک والا, یہ 56 ممالک والے, جتنے دنیا میں مسلم ممالک ہیں 156 ملک ہیں, یہ ملک والے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ بتاؤ ایمانداری سے. آج اپنے ملک کے حالات جب سامنے آتے ہیں اور تھوڑا بہت سوجھ بوجھ والا آدمی ہوتا ہے تو تڑپتا ہے. کیا تڑپتا ہے؟ بتاؤ یہ فلانے پڑوسی ملک والے سو رہے ہیں کیا؟ جب ہم برباد کر دیے جائیں گے جب آواز اٹھائیں گے کیا؟ بتاؤ بھائی ایمانداری سے, یہ سوچ ہماری آپ کی بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھا, کیا اس کو آباد کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ یہاں آ کر کے ناک رگڑی ہے کیا؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں اللہ آپ کے گھر میں, اپنے گھر کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں. جب تک کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہوں گے, اے اللہ ہم اسی مسجد کے اندر اعتکاف کرتے رہیں گے, سجدے میں پڑے رہیں گے. ہم نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, اس رب نے بھیجا ہے نا, وہ رب جانتا ہے کہ نہیں؟ ارے وہ تو جانتا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. فرمایا پھر تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں. وہ چاہے گا مجھے جلوا دے گا اور چاہے گا تو بچا لے گا. کیسے بچانا ہے وہ رب جانتا ہے کہ مجھے خلیل کو کیسے بچانا ہے. میرے بھائیوں, یہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں, یہ افسانے کے لیے نہیں
نہیں ہے، قرآن صرف عربی زبان میں پڑھ کر کے رکھ دینے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اس کے معنی کو، اس کے تفسیر کو اپنے اماموں کو کہو ہمیں قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اور قرآن میں کیا لکھا ہمارے اللہ نے وہ ہمیں بتاؤ۔ یہ واقعات اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور صحیح راستہ ڈھونڈیں، صحیح راستہ ڈھونڈے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا رہنما ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مدد کو ٹھکرا دیا، اب بیچوں بیچ آگ کے اس جمگھٹے میں بیچوں بیچ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا ہے۔ ادھر پھینکنا ہو رہا ہے، ادھر رب جلال کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے، یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ بے شک تجھ کو تیرے اندر جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے، لیکن آج میرا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ حکم آ رہا اللہ کو، رب ہے وہ خالق ہے، آگ کے پیدا کرنے کا بھی مالک ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، رب نے اپنا حکم نازل کر دیا، اے آگ خبردار خبردار، ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے میرے خلیل کا۔ یہ واقعات میرے بھائیو سنے، ہم بولے اور ایک کان سے سنے دوسرے کان سے اڑا دیں، ہمارے ایمان میں ذرہ برابر ٹس سے مس کوئی جنبش نہ آوے۔ میرے بھائیو ان واقعات سے اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے رب سے، اپنے خالق سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا تعلق ٹوٹ گیا تھا، ہم اپنے رب سے کوسوں دور ہو گئے تھے۔ رب العالمین نے باطل طاقتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے، مسلمانوں جو تم ابھی نام کے مسلمان ہو تم کام کے بن جاؤ، کام کے بن جاؤ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم کام کے ایمان والے نہیں بنے اور کام کے مسلمان نہیں بنے تو یاد رکھو تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس صفحے ہستی سے تم کو مٹا دیا جائے گا اور تمہاری جگہ کے اوپر دوسری قوموں کو ہم ہدایت دے دیں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، سوچو ذرا ہم کن کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں اپنے خالق اور مالک کو بھول کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں، اے ایمان والو، تم کو کریم مشفق رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تم اپنے مال کے اوپر فدا ہو؟ تم اپنی زر جائیداد کے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ تمہاری اپنی کوٹھیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو؟ کہاں تم دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ ما غرک بربک الکریم، رب کریم کی طرف سے تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ مسلمانوں اب بیدار ہونے کا وقت آیا ہے، جاگنے کا وقت آیا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا وقت آیا ہے۔ یہ دنیاوی مشاغل میں رہ کر کے زندگی گنوانے کا وقت نہیں ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایسی باطل طاقتوں کے ذریعے سے جھنجھوڑنا چاہا ہے۔ مسلمانوں تم گاؤں کے اندر رہ کر کے بھی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو گے، تمہارے رب کے تعلق کا اظہار پوری دنیا کے اندر ہو جائے گا۔ تم اللہ کو مناؤ گے، یہی نہیں ہے کہ اللہ تم کو مان لے گا اور تمہارے اوپر سے مصیبت کو ٹال دے گا، پوری دنیا کی مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ابھی ایک شخص آ جائے، اے لوگوں، گاؤں والے، بھٹپورا والوں، تم ایسا ایسا کر لینا، دیکھوں گا کون طاقت تمہیں مٹائے گی۔ بولو، اگر حکومت کا کوئی سربراہ آ جائے اور بڑے عہدے کا ہو آدمی اور وہ آپ کو بول کر کے جائے، ہم کو بول کر کے جائے، میاں یہ کام تمہیں کرنے کے ہے، یہ کر لینا، اس کے بعد پھر مجھے فون لگانا، دیکھتا ہوں کون آ کر کے تمہیں اجاڑے گا تمہارے گاؤں سے۔ سارے کے سارے اس سڑے ہوئے آدمی پر یقین کریں گے، نہیں صاحب یہ آئے تھے اور فلانے اور بڑے پاور والے آدمی ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستو، وہ رب کہہ رہا ہے جس نے ہم کو، تم کو، باطل کو، سب کو پیدا کرنے والا وہ رب کہہ رہا ہے، بلندی تو تمہارا مقدر تھا، تم ہی سب بلند رہو گے، تم ہی، تمہاری طاقت کے چرچے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سچے ایمان والے بن جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اور آؤ اپنے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مٹھی بھر تھے، 1,24,000،
اور ہم ہندوستان میں کتنے ہیں؟ آج کے آنکڑے کے مطابق 25 سے 30 کروڑ ہیں، 20 کروڑ تو ہے ہی ہے نا بھائی؟ اور صحابہ کتنے تھے؟ 1,24,000۔ وہ 1,24,000 سارے محاذ میں 1,24,000 پورے نہیں جایا کرتے تھے، جماعتیں جایا کرتی تھی، کچھ تعداد ہوا کرتی تھی، جایا کرتے تھے، مگر وہ ڈرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کی ذات سے تعلق تھا، ایمان ان کی قوت تھی، ایمان ان کی قوت تھی، اسلحہ ایٹم بم پر وہ بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ مشورے ہو رہے ہیں 30,000 کا باطل کا مقابلہ ہے، کتنے لوگوں کو بھیجا جائے، کتنے لوگ جائیں مقابلے کے اندر؟ صحابہ مختلف رائے دے رہے ہیں، 3,000 کے مقابلے میں 1,000 چلے جائے، 500 چلے جائے، مختلف رائے آ رہی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے مسلمانوں پڑھ لو، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، امیر المومنین تنہا مجھے بھیج دیا جائے۔ کتنوں کو بھیجا جائے؟ تنہا مجھے بھیج دیا جائے، میں کافی ہوں اتنے کے لیے۔ یہ ایمانی قوت تھی ان کی۔ ایک صاحب نے کہا کیا تکبر کی بات کرتے ہو خالد، اتنی بڑی فوج، مسلح فوج، تم تنہا کیا کرو گے؟ کہا تکبر کی بات نہیں، ایمان کی بات یہ ہے، ایمان کی بات یہ ہے کہ جتنے بے ایمان ہیں یہ سب مردہ ہے، جتنے بے ایمان ہیں اور ہے یہ مردہ ہے، اور مردوں کے مقابلے میں بڑے لشکر کی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کافی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، صحابہ کے اقوال سے یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی باطل طاقتیں ہیں یہ ساری کی ساری مردہ ہیں۔ زندہ تو ایمان والا ہے لیکن سو رہا ہے، سو رہا ہے، ایمان والا سو رہا ہے۔ شیر سویا ہوا ہے، کب جاگے گا، کب اٹھے گا، کب بیدار ہوگا؟ آپ میں سے جو پرانے ہوں گے بھوپال کے اجتماع میں 12 گئے ہوں گے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنا ہوگا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ باطل طاقتیں جتنی ہیں مکڑی کے جالے کے برابر بھی ان کی قوت نہیں ہے۔ یہ سب مکڑی کا جالا ہے، ایک جھاڑو اللہ پاک کا آئے گا سارے جالے چھٹ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان مانو، اپنے رب سے صحیح تعلق جوڑ دو، اپنے رب کو ماننے والے بن جاؤ۔ تو صحابہ اللہ سے تعلق ان کا مضبوط تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے، مر مٹنے کے لیے۔ آج میرے بھائیوں، فرائض ہم سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہے، سنت کی بات تو بہت دور کی بات۔ کھانا ہم سنت کے مطابق کھائیں، پانی ہم سنت کے مطابق پیے، سوئے ہم سنت کے مطابق، ضرورت تو ہماری پوری ہوگی، لیکن میرے بھائیوں اس سنت کے مطابق عمل کرنے کی برکت سے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی۔ ضرورت ہم پوری کر رہے ہیں لیکن ابھی اپنے نبی کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج احتجاج احتجاج، پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے نا بھائی؟ حضرت ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی حکومت کی طرف سے کوئی بل پاس ہوا تھا، لوگ احتجاج کر رہے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا سنو تمہارے اس احتجاج سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، ایک عمل کرو۔ کیا عمل کرو؟ ہر آدمی 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ یہ عمل شروع کر دو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ ساری باطل قانون، ساری اسکیمیں ناکام ہو جائیں گی۔ چند دن یہ عمل ہوا اور اللہ کی مدد آئی کہ یہ ناپاک قانون جتنے بھی بنانے والے تھے وہ اس سے باز آ گئے۔ آج میرے بھائیوں بزرگ دوستو سوچو ذرا، ہماری زندگیاں کہاں کھپ رہی ہیں؟ کھیت میں، کھلیہان میں، دکان میں، تجارت میں، ملازمت میں۔ ہم اس لیے نہیں آئے تھے، ہم اپنے منصب کو بھول گئے، ہم تو دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، دنیا والوں کی رہبری کرنے کے لیے آئے تھے، ان باطل طاقتوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمان خود اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس مسلمان کی زندگی خود اسلامی نہیں ہے۔ تم غیروں کو کیا دعوت دو گی؟ تم غیروں کو اپنا کیوں بناؤ گے؟ کیسے بناؤ گے؟ ہم خود صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستو، ہر آدمی کو ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سارے سبق ملتے ہیں، سارے سبق ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے۔ حالات پہ حالات آئے ہیں، صحابہ روئے ہیں، گرائے ہیں، پھر موقع آیا ہے مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنے کے لیے سارے باطل قوتیں سب اکٹھا ہو گئی۔ چلو یہودی بھی، عیسائی بھی، نصرانی بھی اور مشرکین بھی، کفار بھی، سارے کے سارے مجتمع ہو گئے۔ مدینہ تو چھوٹا سا ہے، چلو سب چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ پاک چاہتے تو لکڑیاں جمع کوئی کرنے والا جمع کرنے جاتا اور جنگل میں سانپ کاٹتا وہیں مر جاتا۔ ارے دو چار موتیں ہو جاتی تو کوئی لکڑی جمع کرنے جاتا نہیں جاتا۔ یا آگ لگا رہے تھے، وہ آگ پلٹ کر کے اسی کے اوپر آ جاتی، کوئی دوسرا جلانے کے لیے جاتا؟ اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ ابراہیم کا امتحان مقصود تھا۔ آگ کی لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ لگائی گئی، آگ کے انگارے تیار ہو گئے۔ اب دیکھو میرا خلیل کس ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، کس سے مدد لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی قانون بنانے والے ہیں، کیا اللہ کی طاقت نعوذ باللہ وہ نہیں ہے کیا؟ ان کے قانون بنانے کی وجہ سے ناپاک قوانین بنا رہے ہیں، اسی وقت ان کے برین ہیمریج ہو جاتے، ان کے اوپر فالج اور لقوہ پڑ جاتا اور یہ مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے۔ کوئی کرتا ہے ایسی ہمت؟ کبھی نہیں کرتا، مگر اللہ امتحان ہمارا لے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کھڑا کر کے اللہ ہمیں جگانا چاہتے ہیں۔ اس شیر جو سویا ہوا ہے وہ بیدار ہو جائے، بیدار ہو جائے، اٹھ جائے۔ اگر یہ اٹھ گیا تو اس کی ایمان کی قوت کی برکت سے یہ باطل طاقتوں پر ایک جھاڑو ہم پھیر دیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اس دور میں اگر آپ عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اسلام کے ہر اصول کو اپنے زندگی کا مشن بنا لو۔ نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دو، اللہ کے گھر کو آباد کرنا شروع کر دو۔ پوری بستی میں ایک آواز لگاؤ چل پھر کر کے، ہماری اس بستی کے اندر کوئی بے نمازی آدمی نہیں رہے گا۔ کوئی نوجوان ہو یا کوئی بچہ ہو، کوئی بوڑھا ہو، مسجد کی اذان اس کے گھر تک آتی ہے، اس کو لاؤ۔ بوڑھا آدمی ہے، 2 آدمی چلے جاؤ، اس کے کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لے آؤ۔ پتہ نہیں وہ اللہ کا بندہ اس تکلیف کے ساتھ آئے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اس کے دعاؤں کی برکت سے سب کی نمازیں قبول ہو جائیں۔ ایک بچہ بھی بے نمازی نہ ہو۔ کسی ضرورت سے باہر چلے گئے، کسی کام سے باہر چلے گئے، وہاں اذان کی آواز سن لی، سارے کام کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا۔ ایک صحابی ترازو بانٹ لیے ہوئے ہیں، سامان تول کر کے دینے جا رہے ہیں۔ ایک طرف بانٹ رکھ دیا، سامان رکھ دیا، ترازو اٹھایا ہے، اب کتنی دیر لگتی تولنے میں؟ یہ اٹھایا اور اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا تو بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا، اب میرا مشغلہ بڑا نہیں ہے، وہی کی وہی ترازو رکھ دیا، چل اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، تو بھی نماز ادا کر، میں بھی نماز ادا کرتا ہوں، اور نماز کے بعد آ کر کے یہ سامان لے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ایک صحابی لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہا سے اوزار ہتھیار بنایا کرتے تھے، جو بھی بنانے کی چیزیں تھی۔ گھن اٹھایا ہے، مارنے کے لیے کوٹ رہے لوہے کو، اوزار بنانے کے لیے لوہا گرم ہے، کوٹ رہے ہیں۔ یہ گھن اٹھایا اوپر، اور ایسے اوپر کے اوپر میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے اس صحابی نے گھن اٹھا کر کے واپس نہیں مارا، وہی چھوڑ دیا۔ اب میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، میرے اللہ کی پکار آ گئی، میرے اللہ بڑے، میرے اللہ بڑے، چھوڑ دیا۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان۔ اذان کی آواز سنتے تھے، کانپ جاتے تھے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے گھر میں جانا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسجد میں آتے تھے، کانپتے ہوئے آتے تھے، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، ہم نے مسجد کو بھی اپنا گھر جیسا بنا لیا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی اللہ کی ذات کا استحضار نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے بھائی بتاؤ؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ پاک ارشاد فرماتے، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ سن لو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اس غفلت کی چادر کو تم اتار دو۔ مال کیوں کما رہا ہے آدمی؟ بچوں کے لیے۔ محنت کیوں کر رہا ہے؟
بچوں کے لیے، صاحب بچے کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے؟ جس خدا نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہماری پرورش کی ہے وہی خدا ہم کو پال کر کے دنیا میں دکھائے گا۔ ملک الموت سے کسی نے اللہ نے پوچھا، ہمیشہ تم جان نکالا کرتے ہو، کبھی کسی کے روح نکالنے پر تم کو ترس آیا؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو سارے بھیدوں کے جاننے والے ہیں۔ ملک الموت کہتے ہیں اللہ 2 مرتبہ ہم کو رحم آیا ہے۔ کب آیا؟ کہ جنگل میں بچہ پیدا ہوا، جنگل کا ماحول، درندے جانور وہاں رہتے ہیں، اور آپ نے کہا اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اللہ قبض تو کر لیا، آپ کا حکم تھا، لیکن وہاں ذرا ہم کو کھٹک پیدا ہوا کہ جنگل میں اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اور دوبارہ شداد نے جب جنت بنوائی تھی، اپنے مہمانوں کو حکم دیا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام جنت کی نعمتیں بتاویں ساری کی ساری مہیا کر لو۔ اے اللہ، جب وہ شداد اپنی دنیا کی جنت میں داخل ہونا تھا، ایک پاؤں اس کا اس کے گیٹ کے اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا، آپ نے کہا تھا اس کی روح نکال لو۔ اے اللہ، اس وقت بھی ترس آیا تھا کہ آخرت کی جنت کو تو یہ دیکھ بھی نہیں پائے گا، کم سے کم اپنی دنیا کی جنت کو دیکھ لیتا۔ اے اللہ، یہ 2 موقع تھے۔ اللہ پاک نے پوچھا ملک الموت، تمہیں معلوم ہے جنگل میں جس بچے کی ماں کی جان نکالی تھی وہ کون تھا؟ کہا یہی شداد تھا۔ میں نے ایسی پرورش کی کہ اپنے آپ کو وہ خدا سمجھ بیٹھا، یہی تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تربیت کا نظام۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستو، اللہ کا اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی اس روئے زمین کے اوپر چلنے والے ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہ پرندے صبح بھوکے اٹھتے ہیں کیا شام میں بھوکے گھونسلے میں چلے جاتے؟ یہ جانور کیا بھوکے چلے جاتے ہیں؟ سب کا پیٹ اللہ بھر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بھروسے کے اوپر نکلتے ہیں۔ اور یہ انسان اپنی قوت اور اپنی ذات، اپنی صلاحیت کے اوپر بھروسہ کر کے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شام کو بھی بھوکا سو جاتا ہے۔ ہم اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی ساری صلاحیتوں کی نفی کر دیں۔ اے اللہ، ساری طاقت آپ کی طرف سے دی جاتی ہے، ساری صلاحیت آپ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنی بستی کے سارے لوگ انشاءاللہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ عہد کرو مسلمانوں، عہد کرو، بہت سو چکے ہو، بہت غفلت میں زندگی پڑ چکی ہے، اب اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرنے والے ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے وہ خسارے والے ہیں، وہ نقصان والے ہیں۔ اس لیے بھٹپورہ کے مسلمانوں، ہمارا یہاں بیان کرنے کے لیے آنا مقصد نہیں ہے، ایک دل میں فکر ہے، اڑن ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، آج کے حالات میں دیکھ رہا ہوں جن علاقوں کے اندر علاقے کے لوگ علماء سے متعلق نہیں ہے، ان کی صحیح رہبری اور رہنمائی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کیا کرے، کیسے زندگی گزارے، اور میرے بیچارے مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے میں ایک درخواست لے کر کے آیا ہوں، گزارش لے کر کے آیا ہوں، اس مسجد کے اندر جتنے لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں سب ایک عہد لے کر کے اٹھیں، ایک عزم اور ارادے لے کر کے اٹھیں، یہاں سے باہر قدم نکالیں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کے بعد ایک نماز بھی ہماری قضا نہیں ہوگی۔ ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے رب کو بنائیں گے، رو کے بنائیں گے، گڑ گڑا کے بنائیں گے، سجدے کر کے بنائیں گے، اپنی مسکرات کو اور بچوں کو نمازی بنا کے بنائیں گے۔ ہم اپنے اللہ کو روٹنے نہیں دیں گے، ہمارا اللہ اس وقت ناراض ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یہ موقع ہے اپنے آپ کو بیدار کرنے کے، اپنے آپ کو جگانے کے، شریعت کے دائرے میں آ کر کے اللہ سے مدد مانگنے کے۔ اس لیے آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم میں سے کوئی شخص نماز نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم اس بستی میں ہیں تو احتجاج کرو، پوری بستی میں، گلی میں، کوچے میں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے، اذان شروع ہو گئی، سارے مشاغل کو چھوڑ دو، آس پاس کے کھیتوں میں ہو وہی اپنا کاروبار موقوف کر دو، چلو اللہ کے گھر میں اب نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی کاروبار کریں گے۔ اور جتنے بھی کام آپ کر رہے ہو سب سنت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق کرو۔ کھانا ہوگا دسترخوان بچھا کے، چند لوگ گھر کے لوگ ہیں، ایک ساتھ کھانا بیٹھ کر کے کھاؤ، اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دیں گے۔
پانی پینا ہے کبھی بھی کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا، ہمیں بیٹھ کر کے 3 سانس میں پانی پینا ہے، بسم اللہ کہہ کر پینا ہے، پی کر کے پی چکے 3 سانس میں پینا ہے، پی چکے تو الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کا نام لو، سوئے تو دعائیں پڑھ کر کے سوئیں، یہ کون بتائے گا؟ جماعتوں میں نکلو، سیکھو، 3 دن لگاؤ، آپ تو 3 دن کی جماعتیں بناؤ اور سیکھو، اور اپنے ائمہ سے سیکھو، امام صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ، اتنا وقت نکالو 5 منٹ 10 منٹ کا سیکھنے کے لیے نمازوں 75% ہمارا طبقہ جو بے نمازی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اسے نماز آتی نہیں، اسے نماز آتی نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، اتحیات یاد نہیں ہے، کہاں سیکھے گا؟ اپنے امام کے پاس سیکھو۔ اس لیے مسلمانوں اب غفلت سے ہمیں بیدار ہونا ہے، طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی بستی کے لوگوں کو 100% نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، عورتوں کو بھی بچوں کو بھی، اذان ہوئی کوئی سوتا ہوا نہ ملے، کسی کوئی گھر ایسا نہ بچے جس میں اذان کے بعد فجر کی صبح تلاوت کی آوازیں نہ آئیں، زور سے تلاوت ہوتی ہے، شیطان بھگتا ہے، اور اگر کوئی نماز کو چھوڑ کر کے سو جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، جس طرح شیطان نہیں دکھتا ایسے اس کا پیشاب نہیں دکھتا ہے، لیکن نبی کا ارشاد ہے، اس لیے ہمیں یقین کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ عمل، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باطل طاقتوں سے باطل اسکیموں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبب کے درجے میں جو کاغذات درست کرنا ہے، ہمیں ووٹر آئی ڈی ہے، آدھار کارڈ ہے، زمین کے نام ہے، باپ کا جو درمیان میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی، مانگو اللہ سے۔ تھوڑا سا وقت مل گیا، ہاں سجدے میں پڑے رہو میرے اللہ، ہم تو آپ سے مدد مانگنے کے لیے آپ کے گھر میں آئے ہیں، ہمارے لیے آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا ناصر و حامی نہیں ہے، اے اللہ تو ہماری اور ہمارے تمام بھائیوں کی نصرت اور مدد کے فیصلے فرما دے۔ کہیں گے میں انشاءاللہ کون کون لوگ آج سے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے؟ بتاؤ ایمانداری سے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزم اور ارادے کو قبول فرمائے اور اس بستی کو نمونہ بنا دو کہ ہماری اس بستی کے اندر الحمدللہ آج کی تاریخ کے بعد میں کوئی بے نمازی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وقت زیادہ